ताला मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। दो तीन अहम और इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एक तो कल जबकि 5 अगस्त को भारत के कश्मीर पर गैर कानूनी और गासिबाना कब्जे को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो आज एक दिन पहले पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का जो क़याम है वो मुकम्मल हो चुका है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चुनाव, उनका इंतखाब आज मुकम्मल हो गया। और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे और 5 अगस्त के हवाले से ज़ाहिर है वो वहाँ पर पैगाम भी देंगे। लेकिन जो आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चुनाव हुआ है, जो इंतखाब हुआ है, बड़े हैरान कुन अंदाज में कश्मीर की रियासती तारीख में, रियासती इंतखाबी और पार्लिमानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट मोमेंट तक, यानी कि आज इंतखाब होने से चंद घंटे या चंद मिनट पहले तक खुद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पता था कि उनका वज़ीर आज़म कौन सा है। चंद लम्हात पहले अली अमीन गंडापुर साहब आए, उन्होंने एक लिफाफा खोला, उस लिफाफे में से उन्होंने नाम निकाला और कुराए फाल जो निकला, कुरानदाजी से जो नाम निकला, वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, एक बिल्कुल नया नाम है। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। अब उनके इंतखाब के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग थीरीज जो है वो सामने आ गई हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी किसी रूहानी शख्सियत ने मशवरा दिया था कि 13 और 18 का जो हिंसा है वो मुबारक रहेगा और LA 17 का हल्का है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का, जो LA 18 से नज़दीक लगता है, तो इसलिए वो चुनाव हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि एन से इमरान, तो एन से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और एन से उस्मान बुज़दार। तो बहुत सी थीरीज हैं जो कि इसका जन्म जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से जन्म ले रही हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद कश्मीर का, बल्कि क्या पूरे कश्मीर की किस्मत का फैसला अब हिंसों से, कुरानदाजी से, जायचों से, फाल से, इस्तिखारों से, इन चीज़ों से निकाला जाएगा? क्योंकि यही खबरें आज सारे मीडिया पर जो हैं वो गर्दिश करती रहीं और हुकूमत की तरफ से इनकी तरदीद भी सामने नहीं आई। इसके अलावा 2-3 और अहम इशूज़ हैं। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि वो नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत बिल्कुल हार बैठी है और हुकूमत का जो एक बयानिया था, अब उस बयानिए का क्या नतीजा निकलेगा और 2023 के इलेक्शन तक के लिए क्या नवाज शरीफ अज खुद पाकिस्तान वापस आएंगे या इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इसी हारे हुए बयानिए के साथ के हाथ खड़े कर दिए कि जी हम नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते, इसी के साथ वापस आएंगे। 2023 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने जाएगी। इसके अलावा आज एक और खबर आई सामने की जी पीपल्स पार्टी के अंदर भी मज़ाहिमत वर्सेस मफाहिमत की जंग जारी है और ये बयान आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से। अब हुकूमत कहती है कि नून में से तो शीन निकल गई है, तो पीपल्स पार्टी में से क्या निकलेगा? क्या वाकई पीपल्स पार्टी के अंदर मफाहिमत और मज़ाहिमत की जंग जारी है? और पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने के बाद जो फोकस है वो परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, गवर्नेंस को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि मुखालिफ सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात को हवा देना है। यही वजह है कि नून लीग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो बैड गवर्नेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो करप्शन है, उस पर हम एक करप्शन पेपर जारी करेंगे और महंगाई के हवाले से भी। तो नून लीग का करप्शन पेपर जारी करना क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्या इससे महंगाई में, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में कुछ कमी आ सकेगी? इन तमाम इशू से प्रोग्राम को ओपन करते हैं, प्रोग्राम को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम पैनल आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, तर्जुमान हैं, बड़े ज़बरदस्त सदाकत अली अब्बासी साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी दबंग तर्जुमान हैं अज़मा बुखारी साहिबा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, पॉलिसी साजों में से एक, जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं।
صداقت صاحب، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں کہ جی کچھ ہندسوں کا چکر ہے، 13 کا 18 کا، کوئی استخارے ہوئے ہیں، کوئی روحانی عمل جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، کوئی عین سے عمران، عین سے عثمان، عین سے عبد القیوم، یہ ساری خبریں آج سارا دن میڈیا پر چلتی رہیں. کیا ان میں کوئی صداقت ہے صداقت علی عباسی صاحب؟ اور کیا کشمیر کا فیصلہ اب ذائچوں کے ذریعے، ہندسوں کے ذریعے، قرآن دازی کے ذریعے، فال کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، استخاروں کے ذریعے ہوگا؟ صداقت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خریدہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا. ویسے تو یہ میں کہوں کہ یہ کیا سوال ہے تو مناسب ہوگا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا اور الیکشن جیتنے کے بعد ظاہر ہے آپ لوگوں نے خبریں چلائیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو بنائیں گے یا اس کو بنائیں گے یا پرائم منسٹر کس کو بنائیں گے. پرائم منسٹر صاحب کا یہ استحقاق تھا. ایک آدمی جو منتخب ہو کے آیا، جس کو وزیر اعظم عمران خان نے سمجھا کہ وہ بیسٹ آدمی ہے، تو آپ اس کو جو مرضی توجہ دے دیں، آپ کی مرضی ہے. آپ اس کو عین اس میں ڈھونڈیں، اس میں کاف ڈھونڈیں، اس میں میم ڈھونڈیں، لیکن اس میں نہ نون ہے اور نہ شین ہے. وہ پی ٹی آئی ہے اور وہ عمران خان کی چوائس ہے. اچھا، عین ہے اس کے اندر، عین ہے، یہ بتائیں. بالکل عین جو ہے نا، وہ عین پی ٹی آئی کے قائد کا فیصلہ ہے. ان کا اپنا نام بھی عین ہے اور وہ ان کا ہر فیصلہ ہمارے لیے عین ایمان اور یقین ہے. اس سے ساری پی ٹی آئی یونائٹڈ ہے. باقی مذاق کرنے کے لیے، شوگر لگانے کے لیے، خبریں بنانے کے لیے آپ جتنا عین غین کر لیں، آپ کی مرضی ہے. یہ سارا دن آج میڈیا پہ چلتی رہی ہیں، خبریں آئی ہیں، بڑے بڑے میڈیا گروپس نے خبریں لگائی ہیں. ازما بخاری صاحبہ کیا کہیں گی اس پہ؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس عین ہو غین ہو، ہمارا عمران خان کے ہر فیصلے پہ عین ایمان ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے میں سے نون شین نہیں نکلتی کم از کم. تو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں ازما صاحبہ. دیکھیے، مجھے بڑی دلی ہمدردی ہے صداقت عباسی صاحب سے. یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں. یہ کیسے کہیں گے یہ پورا ملک جو ہے وہ جادو ٹونوں پہ چل رہا ہے؟ یہ بیچارے کیسے بتائیں کہ طویز گنڈوں کے اوپر اس ملک کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ دو نام بھول گئی تھی، عارف علوی بھی اور عمران اسماعیل بھی. وہ بھی عین کی جو ہے برکات کی جو ہے وہ اس میں ہوئے ہیں. اور اب تو میں نے سنا ہے کہ جو ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں، بلکہ صداقت عباسی کو بھی مشورہ ہے میرا کہ وہ بھی کوئی اپنا نام عین کے ارد گرد لے جائیں تو شاید ان کے نام کے اندر عین ہے. صداقت علی ہے، وہ بات ہی اینڈ پہ آتا ہے نا. صداقت علی ہے، صداقت علی ان کا نام. میرا نام علی ہے. علی ہاں، علی تو بہت اچھا نام ہے. درست. دیکھیے جی ٹو ہوم اٹ میں کنسرن جانا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو پتا چلنا چاہیے کہ صداقت عباسی کا نام گھر میں علی ہے اور وہ عین سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کیبنٹ کے اندر جو ہے کسی اچھے عہدے پہ جانے کے بہت موضوع ہیں. دیکھیے، مذاق کی بات علیحدہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام تر جو اس ملک کے فیصلے ہیں، ایٹامک ملک جو ہے اس ملک، وہ اس کے فیصلے جو ہے وہ تعویذوں کے ذریعے، وہ پتہ نہیں علمیات کے ذریعے. اور یہ ہم نے تھوڑی کہا تھا. یہ سب سے پہلے بی بی سی کی خاتون گئی تھی بنی گالا انٹرویو کرنے، وہ یہ باتیں لے کے آئی تھی. اس کے بعد وہ روز بروز باتیں شامل بھی ہوئی. دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے، یہ مسلم کانفرنس سے آپ نے جو ہے ادھارے لیے تھے. اور جیسے عثمان بزار صاحب آپ کو وزیر اعلیٰ بننے سے 2 مہینے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہوئے تھے، تو اسی طرح یہ بھی ہوئے ہیں. اور یہ کتنا وزیر اعظم ان کو بیسٹ سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. وزیر اعظم نے ان کی کیمپین کی جا کے کہا کہ یہ نیازی کہاں سے آ گیا. اچھا، ہم نیازی ہر جگہ پھیل گئے ہیں. ان کو ان کی بیک گراؤنڈ تک پتہ نہیں تھی اور نہیں ہے. اور آج تو بہت سارے جو کشمیر کے ریزیڈنٹ ایڈیٹرز اور باقی لوگ ہیں، ان کے پورے خاندان کے بارے میں ایک جو ہے وہ بات چیت بھی سامنے آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ وسیم اکرم +222 ہوں گے اور جو عین کو اس عین عوام بھگت رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اب یہ کشمیر کی عوام بھی اس عین کو بھگتے گی. جو ہمارا حال ہے وہ ان کا بھی ہوگا. چودھری منظور صاحب، آپ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی چوائس؟ میں جملہ بولوں اگر مجھے اجازت دیں تو. چودھری منظور صاحب کی اجازت سے، کیونکہ ٹائم ان کا ہے، بول لیجیے. ہاں بالکل بالکل صداقت. نہیں، میں اصل میں ازما صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی ان نون بندہ کیسے وزیر اعظم بن سکتا ہے. ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے بھائی سن لو. تجربہ گاہ سن لینا، تجربے کرو، سن لینا، آپ بات کرنے دیں. ان کا یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی وزیر اعلیٰ
کوئی وزیر اعظم، کوئی اپوزیشن لیڈر اگر ان کو ملا مرکز میں تو وہ میاں صاحب کا چھوٹا بھائی، اور پنجاب میں ملا تو وہ چھوٹے میاں صاحب کا بیٹا، اور پارٹی کی سربراہ ملی بیٹی. یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کسی ایسے بندے کو جس کو عمران خان جانتے نہیں ہیں وہ وزیر اعظم بنا دیں؟ کیونکہ وزیر اعظم تو صرف گھر کا فرد ہی بن سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ شریف نہیں لگا ہوگا وہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو یہ ایسی باتیں کریں گے جادو ٹونوں کی، جن کا بیچاروں کا ساری زندگی ان کی عمریں ضائع ہو جائیں گی، یہ کبھی فرنٹ لائن پہ نہیں آ سکتے. گال نہیں بڑی باقی صاحب، گال نہیں بڑی، نہیں آ سکتے گال نہیں بڑی. جب ان کے گھر میں ان کے گھر میں ان کے گھر سے مریم ہے، ان کے گھر سے عابد سارے ملک کو پتا ہے، ان کے گھر سے باہر تو جا نہیں سکتی. اچھا یہ سارے ملک کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو گل نہیں بنی مطلب ایویں خام خام اس فائر کیتا جے چھڈو پرا. اچھا یہ گل سے نہ جاؤ تو تہاڈے سے پتا ہے کہ مریم صاحب اس گل سے نہ جاؤ تو تہاڈا بھلا ہے. گلاس لے کے آتی ہے، سنیں سنیں آپ نے اس کے اندر بھی ٹونے نکال لیے. مریم صاحب نے اسٹیل کا سن لینا، اسٹیل کا ایک بڑا سا گلاس اٹھایا ہوا ہے، اس نے کہا یہ گلاس اٹھاؤ گی تو ترقی ہوگی. جب سے وہ گلاس اٹھایا ہے نون لیگ کو آسمان سے زمین پہ پھینک دیا، فارغ ہی کر دیا اس گلاس. ان کی اس سے بس اندازہ لگا لو، وائنڈ اپ کرو یہاں پر ٹاپک کہ ان کی ذہنی دماغ کا اندازہ حالت لگاؤ کہ وہ جو کپ ہوتا ہے چائے کا اس کے اندر بھی جادو ٹونے ڈھونڈ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہمارے جادو ٹونے سے تعلق نہیں. اور بھائی تم قابل رحم لوگ ہو، تم قابل رحم لوگ ہو. ہماری دادیوں کے پاس ہوتے تھے، موجودہ دور میں گلاس نہیں آتے اسٹیل کے بڑے بڑے. اچھا یہ ہماری اچھا تھوڑا کام نہیں ہے، جوتی دیکھو اس کے جوتے چیک کرو، اس کے کپ چیک کرو، تمہارا تموں کا یہی کام ہے، لگے رہو شاباش. اچھا یہ عین عمران اور شین شریف کی پارٹی کا جو ہے، یہ عین عمران اور شین شریف کی پارٹی کا جو ہے آپس میں نوک جھونک چلتی رہے گی. لیکن چودھری منظور صاحب کی طرف جاتے ہیں. چودھری منظور صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو چوائس ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے کس طرح کی چوائس ہے، اور کیا اب آزاد کشمیر کی قسمت کا فیصلہ، آزاد کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ خبروں کے مطابق ذائچوں کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، استخاروں کے حوالے سے، ہندسوں کے حوالے سے، کیا اس طرح ہم مودی کا مقابلہ کریں گے؟ جی ہاں بہت شکریہ غریدہ. دیکھیں ایک جو کشمیر کو اس وقت بہت زیادہ ہمیں فوکس رکھنا چاہیے تھا اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے. فیصلے کیا کر رہے ہیں ہم؟ علی امین گنڈا پور منسٹر ہے امور کشمیر کا اس صورتحال کے اندر، اور اب جو فیصلہ کیا ہے اس کو دیکھ لیں. عمران خان اس کو پہلے ملا نہیں ہوئے تھے، اس کو بیرسٹر صاحب نے شامل کیا جو میں نے تصاویر دیکھی، اور وہ بیچارے لابنگ کر رہے تھے کہ مجھے فوڈ منسٹری دے دیں. پھر ایک ہیلی کاپٹر جاتا ہے، وہ ایک انصر عبدالی کو اٹھا کر لاتا ہے اور ایک عبد القیوم کو اٹھا کر لاتا ہے. اب جب ہم ہاؤس پہنچتے ہیں تو وہ بیوقوف آدمی جو انصر عبدالی تھا اس نے کہا میرا تو نام الف سے شروع ہوتا ہے. تو احمد آدمی تو کہہ کہ انصر بھی عین سے ہے اور عبدالی بھی عین سے ہے، میرا تو نام 2 بار عین سے شروع ہوتا ہے. تو وہ اپنے نام کے صحیح بتانے پہ وہ آؤٹ ہو گیا اور رہ گئے عبد القیوم صاحب، تو وہ بن گئے. اب دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے، نیازی بھی انہوں نے نیازی بھی لگا رکھا ہے تخلص کے طور پر. نیازی تو پین نیم ہے، وہ ویسے مغل ہیں، کشمیری ہیں، پین نیم ہے. اب دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے، جب بیرسٹر صاحب کو ہم نے پرائم منسٹر بنایا تو اس وقت بیرسٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کشمیر کے صدر تھے. پھر ہم نے چودھری مجید صاحب کو بنایا تو وہ صدر تھے. آج پرائم منسٹر کا جو الیکشن لڑا ہے چودھری لطیف اکبر، وہ پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، اور جو اسپیکر کا الیکشن ہماری طرف سے لڑے ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے فیصل راٹھور. یہ 1 سال پہلے اب یہ شامل ہوئے ہیں قیوم نیازی صاحب. اسپیکر 3 مہینے پہلے شامل ہوا ہے چودھری انوار اللہ کا، اور ڈپٹی اسپیکر 2 مہینے پہلے. ان کی پارٹی کدھر ہے؟ پارٹی کا تو کوئی وجود ہی نہیں نہ ہوا. پھر اگر ایسے فیصلے کرنے ہیں تو پارٹی کے عہدیداروں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو یہ بات. اب میری گزارش یہ ہے کہ علی عباسی صداقت صاحب، آج سے آپ کا نام یہ ہونا چاہیے. ہم بالکل اگریڈ، آپ سے ہمدردی ہے. ویسے عظما کا بھی نام این سے شروع ہوتا ہے، اگر پی ٹی آئی میں ہوتی تو چیف منسٹر ہوتی. الف سے میرا نام الف سے شروع ہوتا ہے. اچھا آپ کا نام الف سے ہوتا ہے لیکن ہر جگہ آپ کو این کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پھر تو کوئی ایک جملہ میں بھی اجازت ہے آپ کا ایک منٹ ذرا مجھے وائنڈ اپ کرنا. اب میں نے بات نام کے بھٹو نہیں ہوگا تو کبھی کچھ نہیں بن سکتے.
آپ نہیں وہ یوسف رضا گیلانی بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، راجہ پرویز اشرفی اور قائم علی شاہ بھی چیف منسٹر بن سکتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اینو والے بتاؤں جو این کے علاوہ ہمارے لوگ ہوتے دار۔ اچھا میری بات تو سن لیں۔ اچھا چودھری منصور صاحب بات مکمل کر لینا۔ صداقت صاحب، صداقت علی صاحب، بلکہ علی صداقت صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں دوبارہ۔ ہمیں اس وقت جانا چاہیے تھا، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو انٹرنیشنل فورمز پہ جا کر کشمیر کی نمائندگی کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیچارے، میں ان کو نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا ان کو، ان کے کیلیبر کو کوئی نہیں جانتا، لیکن مطلب آپ بیرسٹر صاحب سے 100 اختلاف، ہماری پارٹی چھوڑ کے گئے، ہمیں تو بہت اختلاف ہے، لیکن یہ بات ہے کہ بیرسٹر صاحب کی، لیکن چودھری منصور صاحب ایک نیا فیس ہے نا، ایک نیا فیس ہے، ایک نیا خون آیا ہے۔ کون سا نیا فیس ہے جی؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کتنی پارٹیاں چھوڑ کر آئے؟ یہ ایم سی کے تھے، 2006 سے مسلم کونسل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ نیا خون نہیں ہوتا، نیا فیس نہیں ہوتا، نیا فیس ہے علی صداقت، علی عباسی صداقت، سوری معذرت کے ساتھ، یہ علی عباسی صداقت صاحب جو ہیں یہ نیا فیس ہے، پہلی بار الیکشن لڑے، پہلی بار جیتے ہیں، اور جو نیا فیس ہے اس کو پوچھ نہیں رہا۔ اور پی ٹی آئی کے اندر یہاں پہ وفاقی وزارتوں پہ بھی آپ دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب چودھری منصور یہ ہے کہ وہ روایتی چہرے جیسے بیرسٹر سلطان کا ہو گیا یا دیگر لوگوں کے جن کے نام آپ نے گنوائے ہیں، روایتی چہرے نہیں ہے نا، ایک نئے بندے کو موقع دیا گیا ہے، آپ اس کو آزاد کشمیر کا مقدمہ لڑنے تو دیں نا۔ شامل کر رہے تھے، جب بیرسٹر صاحب کو شامل کر رہے تھے تو ان کی 2 شرائط تھیں، ایک مجھے پارٹی پریزیڈنٹ بنا دیں اور ایک مجھے وزیر اعظم بنائیں گے تو میں شامل ہوتا ہوں، یا وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے نا، کہتے نہیں جی ہم نئے لوگوں کو لا رہے ہیں، آپ جائیں گھر۔ اور اگر یہ نئے لوگ لاتے، الیکشن لڑواتے تو شاید رزلٹ یہی ہوتا، لیکن چونکہ ان کو لوٹے لینے کا شوق ہے، وہ کل ہی کراتے ہیں، وہ نئے بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نئے ہو گئے۔ صداقت علی عباسی صاحب، آپ کی اجازت سے آپ کے کالیگ غریدہ علی صداقت عباسی بھائی آپ لوگ لبرٹی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کے سیاسی کالیگز ہیں، میرے پاس وہ مہمان ہیں۔ عباسی صاحب کی کنسنٹ موجود ہے اس میں، انہوں نے بتایا ان کا نام علی سے شروع ہوتا ہے، اور ویسے ہی علی کا نام علی سے شروع ہوگا وہ بہت اچھا نام ہوتا ہے۔ عظما نہیں، دونوں علی عباسی صداقت، آپ ان کو وزارت سے رکھنا چاہتی ہیں۔ صداقت صاحب یہ آپ کے سیاسی کالیگز ہیں، آپ کے سیاسی دوست ہیں اور آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے مشورے کو میں مثبت ہی لیتا ہوں، لیکن میں چوہدری صاحب میں یہ تیسرا الیکشن لڑا ہوں، پچھلا الیکشن میں ہار گیا تھا، میں نے کو 50,000 ووٹ لیے تھے، اور اس دفعہ میں سارا پنڈی، اسلام آباد، جیلم تک میں نے ہائیسٹ ووٹ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا نام سنیں نا، میرا نام کچھ بھی ہو، مجھے یہ پتا ہے کہ میری پارٹی میں موروثیت نہیں ہے، کوئی بھی نیا آدمی میری پارٹی میں وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہ چاہے این سے عثمان اور این سے عبد القیوم ہو یا محمود خان اچکزئی ہو، سنیں نا آپ میری بات سنیں نا، یا محمود خان اچکزئی ہو یا وہ سارے وزراء ہوں، شیری مزاری ہو، وہ شفقت محمود ہو، وہ مراد سعید ہو، وہ علی محمد خان، چلو عین سے بن گیا، تو یہ اب آپ اس طرح کی بات چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے تو دیکھنے والے میرا خیال ہے بور ہوں گے۔ آپ بات یہ کریں کہ آپ دونوں پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں وہ اپنے گھروں اور اپنے خاندانوں سے باہر نہیں نکل سکتے، جبکہ پی ٹی آئی کے سارے وزیر اعلیٰ جو ہے، وزیر اعظم جو ہیں، اور ایون جو جی بی کے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ سارے نئے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، ہمارا جو قائد ہے انہوں نے محنت کر کے پی ٹی آئی بنائی، کوئی ضیاء الحق سے نون لیگ تحفے میں نہیں دی یا کوئی ایوب خان سے پیپلز پارٹی نہیں بنوائی، لہذا ہمارا لیڈر جمہوری ہے اور وہ موروثیت کے خلاف ہے۔ آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ دونوں موروثی پارٹی ہیں، خاندانی پارٹی ہیں، آپ جتنا آپ بڑے ورکر ہیں چودھری منظور صاحب، آپ کی باری تد آنی ہے جب تو سارے پٹو ختم ہو جائیں گے۔
अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। मेरा मतलब ये एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। सदाकत साहब, हमारी पहली है, खत्म होने का मेरा मतलब ये कि आप उसके बाद आएंगे। सदाकत साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। अब आपकी इस बात का दायरा अज़मा बुखारी साहिबा, चौधरी मंजूर साहब जवाब भी देना चाहेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, नून लीग करप्शन पेपर जारी करने जा रही है और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी हम तो वापस नहीं ला सकते। इन पर भी सवाल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा बुखारी साहिबा, आप कोई जवाब देना चाहेंगी सदाकत अब्बासी साहब के इल्जामात का, या मैं सवाल पुट अप करूं आपसे? नहीं, एक मिनट। देखिए, बार बार सदाकत अब्बासी साहब को बड़ा मौरूसियत वो जो है वो रोना रो रहे हैं। मौरूसियत होना कोई गुनाह नहीं है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर वैसे भी ये इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। बात ये डिलीवर किसने किया। आपने उस्मान बुज़दार को ला के बिठा दिया, आपकी तरफ से वो आपकी पार्टी में 2 महीने पहले आया, वो नया फेस है। जिसके वालिद साहब जो खुद जो है वो हमारी पार्टी से 2 महीने पहले जो है आपको ज्वाइन किया, वो नया फेस है। बात यह है कि आपने पंजाब के साथ किया क्या। आपने 12 करोड़ के सूबे को, और आपने ये वजीर आजम जो है खुद, उसने 22 करोड़ का जो ये मुल्क है इसको तजर्बागाह बना दिया है। आप दूसरों को कहते हैं आप इससे बड़ा सुल्तान जो है वो हो नहीं सकता कोई बादशाह सलामत जो है उनकी वो बैठेगी रियाया, और बैठकर जो है वो जादू टोनों के जरिए वो करेंगे कि इसको यहाँ लगा दो, उसको वहां लगा दो, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है जिनके आगे पीछे कोई होता है मरूसियत भी उनकी होती है। अब किसी के आगे पीछे पल्ले का कख ना हो तो उसमें अब हम तो कर कुछ नहीं सकते भाई, और या आपकी किसी से बनती नहीं है। दोस्तों के जो है वो आप उनको जो है मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देना आपका शेवा है। आपके मैं क्या कहूँ, आपके खानदान में जो आपके मामलात हैं, मैं नहीं चाहती उस तरफ जाए। अब अगर बार बार मरूसियत की बात की तो फिर आपके खानदान की जो वजीर आजम की मरूसियत है और जो बाकियों की है, फिर मैं वो बाहर लेके आती हूँ, फिर वो उससे बात कर लेते हैं कि आपने अपने जो है वो खानदान के साथ किया है और आप कर क्या रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन वजीर आला थे, उन्होंने डिलीवर किया। आज उन्हीं के प्रोजेक्ट से ऊपर जाकर आप तस्वीरें खिंचाते हैं, आपका वजीर आजम समेत आप लोग नहीं। लेकिन आज नैब ने, आज अज़मा बुखारी साहिबा, नैब ने एक नई इंक्वायरी, एक नया घपला जो है शहबाज शरीफ के दौर का, कि बहावलपुर सैटेलाइट टाउन सरकारी जमीन मनपसंद अफराद को MI दे दी, उन्होंने मुफ्त में ही दे दी। वहां पे एक नई इंक्वायरी खोल ली है नैब ने। नहीं, वो तो होना था ना, हमें तो आदत है, मतलब जिस दिन ये नहीं होता हमें उस दिन परेशानी होती। क्या हुआ, नैब की तबीयत दुरुस्त है आज, कि आज नैब की तरफ से कोई जो है वो मोहब्बतनामा नहीं मिला हमें, ये तो होना है और ये हम भुगत रहे हैं। वो अलहदा बात है कि नैब को आटा चीनी चोरी नजर नहीं आती, वो अलहदा बात है कि LNG के ऊपर डाका पड़ा है, नैब को नजर नहीं आता। वो अलहदा बात है कि अद्वियात पे 500 जो है % इजाफा किया गया, वजीर को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, लेकिन आज तक उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये अलहदा बात है कि फैसल वाडा जो है वो खा के 100 चूहे बिल्ली आज को चली, वो अब जो है वजारत से हटा के सेनेटर बना दिया गया है, उसका केस पेंडिंग चल रहा है, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं। वो अलहदा बात है कि फॉरेन फंडिंग जिसमें आपने ज़कात और खैरात खाई मुलाजमीन के नाम पे, आपने बाहर से पैसे मंगा कर खाए, उसको जो है वो कोई देखने के लिए करने के लिए तैयार नहीं। तो कोई बात नहीं, हमने तो ये भुगत लिया है, दोबारा भुगत लेंगे। लेकिन ये जो इनके बयानिए है ना, ये अब मुझे भी अपने इंट्रो में भी कहा कि वो जी अब वो उनको पीपल्स पार्टी के अंदर भी ग्रुप नजर आ रहे हो। भाई अपनी फिक्र करो, भानमती का कुनवा आपने जोड़ा है, जगह जगह से इट्टे रोड़े लेके आपने अपनी लड़खड़ाती हुई इमारत तैयार की है, जिसके लिए कभी एतमाद के वोट के लिए आपको जाके उन्हीं को जिनको आप कल परसों तक जो है वो चोर डाकू और पता नहीं क्या जमीर फरोश कह रहे थे, उनके पैर पकड़ के आप उनसे वोट लेते हैं एतमाद का, फिर आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, और आप जो है ये उस्मान बुज़दार प्लस की हुकूमत बचाने के लिए आपको जगमीत तरीन को NRO देना पड़ता है, बातें करते हैं बड़ी बड़ी जान। लेकिन जब आपकी जमात अपने बयानिए में ही उलझी रहेगी, अपने अंदरूनी इख्तलाफात में ही उलझी रहेगी, तो फिर अपोजिशन कौन करेगा, फिर अवाम के मसाइल पे आवाज कौन उठाएगा? इसीलिए तो फिर हल्ला शेरी मिली हुई है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि आप लोग अपने नून शीन इन सब में, मीम ऐन गैन इनमें उलझे हुए हैं आप अपने। ये बात कहाँ से आती है? ये बात हमेशा इनके बुज़रा लेके आते हैं, खास तौर पे वो जो एक जिसका खुद का नाम शीन से शुरू होता है, उसको वैसे सोचना चाहिए अगर उसके नाम से शीन निकल गया तो उसके नाम में क्या रह जाएगा, वो अपनी फिक्र किया करे। और ये इनका नैरेटिव है, ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं बहुत बेहतरीन किस्म के, वो प्रोपेगेंडा कर करके ही 90 दिन में ये कर दूंगा, फलाने दिन में ये कर दूंगा, ये इतने 1000 अरब जो है टैक्स इकट्ठा करूंगा, ये इनका नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका है कि लोग महंगाई पे बात ना करें। आप उनकी पिच पे जाके खेल रहे हैं, तमाम एंकर्स जो वो चाह रहे हैं आप उस पर खेल रहे हैं। आप महंगाई पे बात नहीं कर
रहे, LNG पे बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की दारा शुमारियत की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात नहीं हो रही। ऐसा ना करें ना, हम हुकूमत की पिच पे कैसे खेल रहे हैं? इंटरव्यू तो शहबाज शरीफ साहब ने दिया, वो हुकूमत की पिच तो नहीं है ना। चूंकि ये बात मीडिया पे आई ना गरीदा, ये बात मीडिया पे आई और ये बात मीडिया को फीड की गई, और देखिए ना, इसीलिए अभी जो है वो, जैसे मैंने कहा कि हम जो ग्राउंड रियलिटीज है, IMF के साथ अभी तक पाकिस्तान का प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ। मुझे बताएं पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है, कहाँ खला के अंदर घूम रही है? हमें नहीं पता कि पाकिस्तान का जो है वो फेट क्या होने वाला है। ये है पाकिस्तान के मसाइल, जिस बात नहीं, नून मीम शीम, ये तो हम हजारों दफा सुन चुके हैं। ये तो इनकी ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग करप्शन पेपर भी ला रहे हैं, उस पर भी सवाल करूंगी, लेकिन चौधरी मंजूर साहब एक सवाल आपसे, फिर उसके बाद सदाकत साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। नून में से शीन निकली कि नहीं निकली, शीन और मीम का क्या हुआ, ये तो एक अलग कजिया है, लेकिन चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आपके अंदर भी मीम और मीम की मज़ाहिमत और मफाहिमत की नई जंग शुरू हो गई है, तो पीपल्स पार्टी में से क्या निकलने वाला है चौधरी मंजूर साहब? पहले तो एक गुजारिश करूं मैं सदाकत, वो अली अब्बासी सदाकत साहब को, कि देखिए तारीख को मसख ना करें, आप जो मर्जी करते रहे। पीपल्स पार्टी में विरासत नहीं है, पीपल्स पार्टी एक रवायत का नाम है। इस मुल्क के मेहनत कशों की, किसानों की, नौजवानों की रवायत है। भुट्टो साहब ने बिल्कुल अयूब खान के साथ काम किया। अयूब खान और भुट्टो साहब कैबिनेट में, एक ही कैबिनेट में मेंबर थे दोनों। फिर उसके खिलाफ उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया, उसके खिलाफ तहरीक चलाई, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस दिन लाहौर के अंदर बनी थी, उस दिन सारे लाहौर के होटल्स की बुकिंग बंद कर दी गई थी, तमाम ग्राउंड्स में लाहौर की पानी छोड़ दिया गया था, और डॉक्टर मुबशर हसन के घर 30-35 लोगों ने सिर्फ सारे मुल्क से आ सके थे, कुछ 100-150 लोग आए थे, उन्होंने मिलकर पार्टी बनाई थी। और वो पार्टी बल्कि वो उस वक्त के आमर के खिलाफ बनी थी पार्टी, किसी आमर की गोद में बैठकर नहीं बनी थी। एक बात। दूसरी बात, आप अगर कत्ल जुल्फकार अली भुट्टो को ना करते तो बीबी सियासत में ना आती। बीबी ने तो फॉरेन ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, बीबी तो फॉरेन ऑफिस में जाना चाहती थी। आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल ना करते तो बिलावल भुट्टो सियासत में ना आते जो उस वक्त पढ़ रहे थे अभी। सो हमें ये ना सुनाए, हमारी कोई इस किस्म का इशू नहीं है। ये एक कांटों का ताज है जो हमारी क़यादत अपने और मौत का खेल है जिसमें दाखिल होती है। बाकी लोगों के लिए होंगी वजारतें, बाकी लोगों के लिए होंगी सदारतें, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये मौत का खेल है, जिंदगी और मौत का खेल है। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा, हमारा इशू ये नहीं है, हमारा इशू सिंपल और सादा है। हमारे को बयानियों की जंग नहीं, हमारा एक ही बयानिया है। हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल इक़्तिदार ना मिले, लेकिन इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी और इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवा दें। आप जरा साइड पे हटें, जो इलेक्शन में मुदाखलत करने वाले हैं वो हमें मुद्दतों ना मिले, हमें नहीं चाहिए ऐसा इक़्तिदार। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, हम उनसे सिर्फ इतना कहते हैं, आप साइड पे हटते हैं, तो साइड पे हट जाते हैं। ठीक है, जब जब वो IGI बनाते हैं, काफ लीग लेकर आते हैं, जब जब वो इस किस्म की PTI लेकर आते हैं, जुनेजो लीग लेकर आते हैं, बाकी लीगें लेकर आते हैं, तब हमें शिकस्त होती है। हम कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए हमारा ये इशू नहीं है कि कोई मीम निकलेगी, हम में से बहुत निकल चुकी हैं। ठीक, ये नहीं है, पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा जमातें निकली और निकाली गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी जिंदा है। मुझे याद है, मैं MNA था 2002 में, तो मैंने एक असेंबली में तकरीर की जब इन्होंने पैट्रियाट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाई, और मैंने खड़े होकर कहा कि मेरी बदकिस्मती देखें कि मैं अपने आप को इस हाउस में खड़ा होकर पैट्रियाट भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं अपने आप को, इन्होंने लफ्जों के मानी बदल दिए, मैं अपने आप को पैट्रियाट कहता हूं तो मैं अपनी पार्टी का गद्दार होता हूं। अगर मैं मुहिब्बे वतन कहूं, अपने आप को पैट्रियाट कहूं, तो मैं अपनी पार्टी का गद्दार होता हूं। तो ये हमें ना समझाएं, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। हमने 3-4 मार्शल लॉ को, मुझे भी एक जुमला अयूब खान को, याह्या खान को, ज़ियाउल हक को, मुशर्रफ को, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी मार्शल लॉ की पैदावार नहीं है। मैं एक गरीदा, मैं भी एक जुमला कह दूं, मुझे ये मेरे स्लिप हो गया था दिमाग से ये वाला पॉइंट, कि ये मजे की बात यह है कि जिन्होंने खुद तहरीके इस्तकलाल से एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान से शुरू किया, वो आज दूसरों को बता रहे हैं। और अगर आपको आपके बड़े अब्बू पाशा अंकल ना मिलते 2011 में,
تو آج آپ یہاں ہوتے ہی نہیں جہاں آپ بیٹھے جس کو آپ 22 سالہ جدوجہد کہتے ہیں. تو تاریخ سب کو زبانی یاد ہے اور ٹپس پہ ہے, اس لیے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں جی. بریک کا وقت ہوا ہے جی, کیا بریک کا وقت ہوا ہے جی؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں صداقت صاحب سے تفصیل سے ان دونوں باتوں کا جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں اسما بخاری صاحبہ, چودھری منظور صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب. صداقت صاحب, آپ لوگ نون میں سے شین نہ نکالیں, میم اور شین کو الگ الگ نہ کریں, پیپلز پارٹی میں سے مزاحمت, مفاہمت, الف یا بے کو آپس میں نہ نکالیں. غریدہ ہمارے بھائی کو وزارت نہیں لینے دینا چاہتی, پھر وہ نام غلط بتا رہے. اچھا دیکھیں, ان کا نام جو آفیشیل ہے, جو ان کے والدین نے رکھا ہے, وہ تو صداقت علی عباسی ہے. اب آپ لوگ ان کو وزارت دلوانا چاہتے ہیں تو آپ کی اجازت سے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, آپ ان کے سیاسی کالج. میرے نام میں 2 این ہیں, کیا ہو گیا؟ علی عباسی 2 این. کیا ہو گیا؟ 2 این ہے بھائی, سن لو, خدا کا واسطہ کوئی سن لے. 2 این ہے ہمارے نام میں. آج تو سنی جائے گی. اسما صاحبہ اور چودھری منظور صاحب جتنی شدت کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں, آج تو سنی جائے گی صداقت علی عباسی صاحب. 2 این ہے بیچارے, چلا کے بتا چکے ہیں کتنی دفعہ, کوئی سن ہی نہیں رہا. اچھا, 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بتایا کہ 2 دفعہ این ہے, 2 دفعہ این ہے, کوئی سن ہی نہیں رہا. ظالم سماج. سابق وزیر اعظم کے مقابلے میں بھی جیتے ہیں, یہ بھی بڑی کوالٹی. چلو جنہیں جیتے سن علیحدہ گل ہے, وہ چھڑ دیو, لیکن 2 این ہے کہ اے پکی گل ہے. یہ اس پروگرام کے بعد صداقت صاحب آپ کو وزارت ملی ہی ملی. مجھے آپ موقع دینا, میں ان کا جواب دوں باری باری. بالکل آپ جواب دیں. اور میرا سوال وہی کہ آپ نون میں سے شین نہ نکالیں, میم اور شین کو الگ الگ نہ کریں, پیپلز پارٹی میں سے الف اور بے نہ نکالیں. آپ اپنی پرفارمنس کا جواب دیں. سن لینا, اپنی پرفارمنس کا جواب دیں. نون لیگ کرپشن پیپر لا رہی ہے آپ کے خلاف, اور نواز شریف کی واپسی کے بارے میں آپ لوگوں نے ہاتھ کیوں کھڑے کر دیں؟ اچھا غریدہ, آپ گواہی دیجئے گا کہ میں آپ کے شو میں ہر ہفتے میں آتا ہوں. کبھی میں نے اپنے حلقے کی اور اپنے الیکشن کی بات نہیں کی, کبھی شاید خاقان صاحب کے بارے میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. لیکن ابھی چونکہ انہوں نے کہا کہ کیسے جیتے تھے, تو ایسے جیتے تھے کہ اس علاقے کا ریکارڈ ووٹ لیا ہے. ایسے جیتے تھے کہ شاید خاقان صاحب نے 7 دفعہ یہاں جیتے, لیکن مجھ سے ہار کے یہاں نہیں رکے, اور یہ ضلع, یہ ڈویژن, یہ علاقہ چھوڑ کے لاہور سے جا کے ان کو منتخب کرایا. اور اگلی دفعہ اگر یہاں پہ آئے تو انشاءاللہ اس سے بھی بری شکست ان کو ہوگی. یہ میں آپ اس لیے دے رہا ہوں, انہوں نے بات کی. اب رہی بات چودھری منظور صاحب نے جو بات کی, بڑی اچھے انہوں نے بات کی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی اور ضیاء الحق نے دی, اور ضیاء الحق کے فالوور کون ہے آپ کو پتہ ہے. اس لیے محترمہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور میں یہ بات آپ کا اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. محترمہ کو شہید کیا گیا, بلاول صاحب آئے, بالکل آپ نے یہ بات ٹھیک کی. لیکن بھائی جان محترمہ یہاں تھی تو زرداری صاحب بھی صدر بن گئے تھے, یعنی وہ اس پارٹی میں آگے تھے اور سیاست میں آگے تھے. ابھی زرداری صاحب تھے تو فریال تالپور صاحب بھی آ گئی ہیں. ان کے ساتھ جو دوسری ہیلتھ منسٹر ہیں عذرا, شاید عذرا پیچو ہو, وہ بھی آ گئی ہیں. ابھی بلاول صاحب اللہ ان کو زندگی صحت دے, ابھی وہ سیاست کے آغاز میں ہیں, تو آسفا بھی تقریریں کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اتنی سٹوری نہیں ہے جو آپ نے بنائی ہے. بہرحال آپ پارٹی کے نظریاتی کارکن ہیں تو میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن اتنے حقائق کو آپ بھی بس نہ کریں. اور پھر ایوب خان اور بھٹو صاحب کا کیا تعلق تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے, اور پھر مشرف نے کیسے آپ کو این آر او دیا تھا وہ بھی کسی کو بھولا نہیں ہے. لہذا سیاست کی کچھ چلے, ماضی آپ کو زیادہ اچھا پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ لوگ کہاں کون سے کمپرومائزز کر کے آئے. اور نون لیگ آج بھی آپ کو پروگرام میں بات کر لیتے ہیں. جی کریں نا. نون لیگ آج بھی آپ کو سلیکٹڈ کہتی ہے, یہ مجھے پتہ نہیں کیوں کہتی ہے, یہ جواب دیں گے. اب رہی بات نون سے شین نکلنے کی, تو غریدہ نہ یہ آپ کا قصور ہے نہ یہ میرا قصور ہے. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی, شہباز کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, ہماری اسٹریٹجی 2018 میں غلط تھی. جب وہ اپنا نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں فلاں شخصیات کے گریبان پکڑوں گا, وہاں شہباز صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں پکڑوں گا. اگر مجھے ٹائم دیں گے تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے سپوکس پرسن ہیں محمد زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 بیانیے ہیں اور ہمارا ورکر کنفیوز ہے. اب باقی ان کے ایک ترجمان ہیں ملک احمد خان صاحب, وہ الیکشن جیتنے کی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں لائیو شو میں, جس کو بعد میں یہ دھاندلی کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہیں.
صداقت صاحب آپ کو حکومت بنایا ہے اس لیے، صداقت صاحب آپ کو حکومت ملی ہے اس لیے کہ آپ نون اور شین کے اختلافات بتائیں، یا آپ کو حکومت ملی ہے کہ آپ عوام کے مسئلے حل کریں؟ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر جائے، یہ بیانیے کے جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے موروثیت کی کہ کون کل پارٹی کا سربراہ بنے گا۔ صداقت صاحب بات ہی سن سکا، سوری صداقت صاحب آپ لوگوں مجھے ایک بات کرنی ہے جی چودھری منظور صاحب۔ ایک تو میں آج آپ ان کو بار بار موقع دے دیں، مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا۔ آپ کے پاس آ رہی ہوں صداقت صاحب، آپ کے پاس دوبارہ آ رہی ہوں۔ فون میں بیچ میں رہ گئی، فون آیا ہے کہ ہمارے حلقے میں اس وقت قصور کے اندر کچھ خاص کر جو شہر کا بازار کا ایریا ہے 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 10 سے 12 گھنٹے کی ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ، اور یہ اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یہ کبھی کسی بزدار کو لے آتے ہیں تاکہ بحث اس پہ ہو، مہنگائی، بے روزگاری اور ان ایشوز پہ بات نہ ہو، لوڈ شیڈنگ پہ بات نہ ہو۔ اب یہ ایک اور لے آئے ہیں، تحفہ لے آئے ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، تاکہ ان پہ ہی بحث ہوتی رہے اور جو اصل لوگوں کے ایشوز ہیں ان پہ آج یوٹیلیٹی سٹورز میں پھر 46 روپے گھی کے ڈبے پہ بڑھا دی، آج ہر چیز بڑھا دی، یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی بڑھا دی، اور حالت میری پروٹیسٹ ہے، آپ میرے منتخب نمائندے کی توہین کر رہے ہیں، جو کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ نہیں، توہین آپ نے کی ہے اس بیچارے کی، آج وہ انہیں جوگا ہی نہیں سی، آج وہ 35 لوگوں نے، کشمیر کے منتخب لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جمہوری بندے کو یہ بات کرنی چاہیے، وہ کوئی سلیکٹڈ نہیں ہے، وہ کوئی کشمیر کے پارلیمان نے ایک الیکشن کے ذریعے ان کو منتخب کیا ہے، جس میں آپ کے بھی 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 12 لوگ، یہ ان کی بھی توہین ہے۔ علی عباسی صداقت صاحب، یہ جو ہے وہ توہین بیچارے کی نہ کریں، اس کا وہ انہیں جوگا ہی نہیں کہ انہوں جتے بٹھا دیتا جی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے نا، اگر یہ بات ہوتی تو لوگ آپ کو نمبر 1 پہ رکھتے، آپ کی پارٹی ملک میں ہوتی، ایک صوبے میں نہ ہوتی چاہیے صاحب، ہم جو سمجھتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس میں سے 15 لوگ وہ ہیں جو پیپلز پارٹی ابھی چھوڑ کر، 5 ابھی چھوڑ کے گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے نا، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آئے نا، وہ پیپلز پارٹی میں تو نہیں ہے۔ عظمہ کچھ کہنا چاہ رہی وہاں سے پرانی پارٹیوں سے لوگ عظمہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ذرا میں عظمہ صاحبہ کی طرف چلی جاؤں۔ جی عظمہ صاحبہ، یہ توڑ پھوڑ جو ہے نا یہ عورتیں خامخواہ بدنام ہوتی ہیں، عورتیں آپ خامخواہ بدنام ہوتی ہیں، آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ دونوں موصوف جو ہیں وہ ان کو بالکل خیال نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور صداقت عباسی صاحب نے بڑی معصومیت سے جو ہے نا وہ ذکر کر دیا، بھول گئے، میں یاد کرا دیتی ہوں۔ صداقت عباسی صاحب کے نا حلقہ انتخاب ہے، اس میں 2 دن جو ہے وہ کرفیو لگا رہا تھا، اور بیلٹ باکس جو ہے وہ فوج کی نگرانی میں رکھے گئے تھے، اس کی جو ہے وہ گنتی کے لیے وہاں پر روڈز بلاک کی گئی تھی، بیلٹ پیپر جو ہے نا وہ مورے لگی ہوئی، وہ جو ہے وہ کوڑے کے کچرے سے ملی تھی، اس کی تصویریں آج بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اتنی معصومیت سے جو ہے نا آپ علی عباسی صداقت ضرور ہے، میری بہت، اب ایسے نہ کریں نا عباسی صاحب، ایسے نہ کیا کریں عباسی صاحب، میں نے آپ کی بھاشن سن لیا تھا، اب آپ ذرا حوصلے سے، جب آپ کو بڑا شوق ہے نا دوسرے کو بات کرنے کا تو پھر حوصلہ بھی کیا کرے بات جو ہے وہ سن لینے کا، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو ہوس اور حرص ہے اقتدار کی، وہ عثمان بزدار کی شکل میں ڈمی لا کر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن کے ختم نہیں ہوئی، وہ محمود خان کی شکل میں ڈمی جو ہے وہ KPK کا لا کے ختم جو ہے وہ نہیں ہوئی، جان صادق صاحب کو تو خیر باتیں ہی اور ہیں، اور اس کے بعد اب ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی خود ہی بن لینا تھا، کیونکہ وہ کشمیریوں کے وہ سفیر ہیں کہ جو 16 بندے اکٹھے نہیں کر سکے تھے کشمیر کے لیے ایک ریزولوشن فائل کرنے کے لیے۔ نیشنل اسمبلی کی جہاں علی عباسی صداقت صاحب جو ہیں ممبر ہے، وہاں پر انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے OIC کا اجلاس بلانے کے لیے کشمیر کے اوپر، ان کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ یہ وہ کر سکتے۔ سو یہ عمران خان کی جو حرص اور ہوس ہے اقتدار کی، یہ اس کو جو ہے وہ کہیں سکون نہیں آتا۔ ہماری پارٹی میں کیا ہوگا، ہماری پارٹی میں تو ABCD ہے نا، آپ کو بڑے موقع مل گئے، اب آپ کو یہ آخری موقع تھا، یہ یاد رکھیے گا، کاف لیگ کی طرح آپ کا بھی آخری موقع تھا، موقع ان تعلق کو نہیں لبنا۔ یہ جو ہے نا یہ ان کو جو شوق پیدا ہوا ہے نا، یہ ہماری پارٹی میں موروثیت ہوگی نہیں ہوگی، کون کس کو لیڈر بنائے گا، عوام اس کو ووٹ دیں گے، اس کو لیڈر بنائیں گے۔ مریم نواز کے جو ہے نا وہ جلسوں کے اندر جو ہے وہ بھر بھر کے جو ہے پٹواری نہیں لائے جاتے، لوگ خود آتے ہیں، لیکن عمران خان نے آب حیات نہیں پیا ہوا۔ آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد آپ کا کیا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، صداقت صاحب بڑا کوئکلی جواب دے دیجیے گا۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بالکل موروثیت کی پارٹی ہے،
اور کوئی بیانیے کی جنگ نہیں ہے. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کی قیادت ہے ان کے گھر میں رہے, اور شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں رہے. دونوں میں لڑائی ہے. یہ نون بھی حقیقت ہے, شین بھی. اب آپ بات کرنے دینا, اب آپ سنیں نا, اب آپ برداشت کریں نا. ہماری پارٹی, آپ مجھے بات نے مجھے انٹرپٹ کیا تھا نا, ہماری پارٹی ہے. آپ کون ہے بات کرنے والے؟ ہماری پارٹی ہے نا, تو محمود خان میری پارٹی ہے, آپ کون ہے بات کرنے والے؟ میری پارٹی کے محمود خان میری پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے, آپ علی میری پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. اب میری پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھ لیں گے. صداقت صاحب ذرا جواب مکمل کریں. میری پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں نگایا. آپ نے یہ تماشے ہمارے پر جوکر مسلط کیے ہیں, وہ آپ کی پارٹی وزیر اعظم سمیت یہ جوکر ہم پہ مسلط ہوئے ہیں, ہم ان کو بھگت رہے ہیں. صداقت صاحب ذرا جواب مکمل کریں. آپ کا نواز شریف یہاں سے بھگوڑے بھاگے ہوئے, عدالتوں کے مفرور, سزا یافتہ, آپ تو بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ اپنی پارٹی کی موروثیت کی وجہ سے لڑائی ہے, اور لڑائی ہے. بیٹا ذرا ادھر ادھر ہو لین دیو, بڑے تواڈے سمیت بڑے نے اندر جانا ہے. تیاری کرو, اسی سے کر لی. صداقت صاحب ٹائم بھی ختم ہو گیا, اپنی باری کرو, ٹائم بھی ختم ہو گیا. اپنی باری کا انتظار کرو. جواب دینا. ہر وقت آپ پہ غیبی مدد نہیں رہنی. آپ غلط کہہ سکتی ہیں. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. صداقت صاحب اور عظمہ صاحبہ, ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے. صداقت صاحب, امید ہے کہ آپ کو پورا ٹائم ملا ہے, ورنہ اگلے پروگرام میں آپ کے شکوے کو دور کر دیں گے. بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ, صداقت علی عباسی صاحب اور چودھری منظور صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.